إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب قسم الصدقات صدقات کو تقسیم کرنے کا بیان۔ اس عنوان کے اندر آپ اس حوالے سے احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ ہم نے زکوٰۃ کو کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے، کن کو زکوٰۃ دینی ہے اور کن کو زکوٰۃ نہیں دینی، کون لوگ زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کون لوگ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم چند احادیث مبارکہ اس عنوان کے تحت پڑھیں گے، لیکن میں ابتدائی طور پر ایک بات جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ضروری بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے خود اس کا تعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری سمجھ پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا کہ جس طرح مجھے سمجھ میں آئے میں زکوٰۃ کو خرچ کروں، جس انداز سے چاہوں زکوٰۃ کو دے دوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بیان کر دیا۔ آپ نے پیچھے اونٹوں کی زکوٰۃ پڑھی تھی، اس کے اندر واضح طور پر آپ نے پڑھا تھا کہ کب کب آپ نے بکریاں دینی ہے اور کب آپ نے جو ہے بنت مخاض دینی ہے، کب بنت لبون دینی ہے، کب حقہ دینا ہے، کب جزا دینا ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ نے پڑھی۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس کہہ دیا کہ اتنی تعداد ہو تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے، خود بکریوں کے اندر بھی پڑھی، الغرض یہ پوری تفصیل آپ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور زکوٰۃ صرف بھی وہیں پر کی جائے گی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان مصارف میں زکوٰۃ کو خرچ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ ہماری وہ زکوٰۃ عند اللہ مقبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر جو سب سے مضبوط ترین دلیل ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بیان فرما دیے کہ یہ 8 مصارف ہیں، انہی جگہوں پر آپ نے اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے۔
اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان 8 قسموں میں انسان اپنے مال کو خرچ کرے یا ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی خرچ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر یاد رکھیے وہ کسی ایک میں بھی خرچ کر سکتا ہے، چاہے تو سب کے اندر بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ اگر ایک میں بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ ادا ہو چکی ہے، اور اگر وہ ان میں سے کسی میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ تو ادا کر رہا ہے، اپنا مال اس نے لیا، جو حق بنا اللہ تعالیٰ کا وہ حق ادا کیا، لیکن ان مصارف کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر اس نے صرف کر دی تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس جگہ پر خرچ نہیں کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ 8 مصارف ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فریضۃ من اللہ، اللہ نے اس کو فرض کیا، مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو کہاں پر کر رہا ہے، اور حکیم جن جن لوگوں کی ضروریات تھی، جو زکوٰۃ کے مستحقین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں سے حق ان کا دے دیا۔ حکیم، یہ اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، مجھے فلاں جگہ پر دینی چاہیے، وہاں پر دینا زیادہ ضروری ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتلا دیا ہم نے زکوٰۃ کو اسی طرح خرچ کرنی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کلمہ حصر کے ساتھ کہ صرف آپ نے صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو کس کو دینی ہے؟ فقیر کو، پھر اس کے بعد مسکین، پھر اس کے بعد عاملین زکوٰۃ، پھر اس کے بعد مؤلفۃ القلوب، پھر اس کے بعد غلام، پھر اس کے بعد مقروض، پھر اس کے بعد مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین، وابن السبیل اور مسافر۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم قرار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو دینا ہے۔ اب مختصر سی بس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہمیں واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے ہمارے سامنے۔ فقیر کو اللہ رب العالمین نے اس لیے مقدم کیا کیونکہ وہ اہم تھا، تو اس لیے اس قاعدے کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، الاہم فالاہم، پہلے وہ جو زیادہ حقدار ہے اس کو دیں، پھر اس کے بعد جو حقدار ہے اس کو ادا کریں۔ فقیر یہ مسکین سے بھی زیادہ تنگ دست ہوتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو، یا کم از کم بقدر کفایت سے آدھا ہو، اور کفایت کی مدت علماء نے سال بتلائی ہے کہ جس کے پاس سال بھر کے نفقے سے بھی آدھا رہ چکا ہو وہ فقیر ہے، تو اس کو اتنا دے دیا جائے کہ اسے سال بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ مسکین یہ محتاج کو کہتے ہیں، اور محتاج کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حاجت اور ضرورت اسے دبائے اور بٹھائے رکھتی ہے، کیونکہ عادتاً وہ غنا جو ہے انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے، اور مسکینی والی جو حالت ہے وہ انسان کو نیچے لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ تیسرا اس کے بعد عاملین زکوٰۃ، جن کو حاکم وقت والی جو ہے زکوٰۃ کی وصولیوں کے لیے بھیجتا ہے، تو ان کو یعنی کہ جو آپ وظیفہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ عاملین زکوٰۃ۔ پھر اس کے بعد مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، بدکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اسلام اور مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی سے ان کے دلوں سے ہم ختم کرنا چاہیں تو قریب لانے کے لیے ان کے اوپر اگر آپ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں اور وہ آپ کی طرف آ بھی جائیں تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر آپ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غلام، ادھر لفظ استعمال ہوا ہے رقاب، یہ رقابتن کی جمع ہے گردن، اس سے مراد غلام ہے۔ تو کافروں کی قید میں جو مسلمان موجود ہیں ان کو چھڑانا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ صرف کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آقا کی ملکیت میں کوئی غلام موجود ہے تو اسے مال زکوٰۃ سے خرید کر آزاد کرنا۔ اور تیسرا مکاتب، جس نے اپنے مالک سے کتابت کر لی ہے کہ جی میں اپنی قیمت ادا کر دوں گا تو میں آزاد ہوں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد غارمین، یہ غارم کی جمع ہے۔ غارم وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذمے کسی بھی چیز کی ضمانت ہو،
اس کی دو قسمیں، یا تو وہ اپنے لیے غارم بنا ہے یا دوسروں میں صلح کرانے کے لیے غارم بنا ہے۔ تو بہرحال وہ جس بھی انداز میں ہو اس کی کیا کرنی ہے، ہم نے مدد کرنی ہے۔ جو دوسری قسم تھی جو دوسروں یعنی لوگوں کے صلح کرانے کے لیے کی، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال دے کر اس کو ضمانت سے نکالیں، اور جو اپنے لیے تھی اس کے اندر پھر علماء کہتے ہیں وہ فقیر یا مسکین کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے فی سبیل اللہ کے الفاظ ہے، اس کے اندر یاد رکھیے اس کے اندر مجاہد ہے، راہ جہاد ہے۔ اگرچہ فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہر راستے کو جو اللہ تعالیٰ تک انسان کو پہنچاتا ہو، ہر نیکی کا کام اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف مراد کیا ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں کافروں سے، تو ان کو ساز و سامان خرید کر دینا اور لڑائی کے آلات وغیرہ، ان کی خوراک، ان کی پوشاک، وہ ساری ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد ہے مسافر، ٹھیک ہے، جس کا سفر ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، درمیان میں زیادہ راہ اس کا ختم ہو گیا، خرچ اس کا ختم ہو گیا، تو اب منزل تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، چاہے وہ اپنے علاقے میں غنی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو اب آئیے حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہم پڑھنے لگے اس کے اندر ہے کہ غنی کب زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ مسئلہ اس کے اندر آئے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل الصدقۃ، صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی کیا ہے، حرام ہے۔ لا تحل نہیں ہے حلال، الصدقۃ صدقہ، یہ الصدقہ اس میں عموم ہے، فرضی زکوٰۃ بھی آ گئی اور اس کے اندر ساتھ میں جو نفلی صدقہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ لا تحل الصدقۃ لغنی، کہ کسی بھی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس کو غنی کہا جاتا ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ جس کے پاس دن رات کا کھانا ہو، دن اور رات کا کھانا ہو اس کو غنی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 جس کے پاس 50 درہم موجود ہو۔ نمبر 4 جس کے پاس اپنے اور اپنے کنبے کے لیے سال بھر کی کفایت کی روزی موجود ہو، اور یہی قول زیادہ راجح ہے کہ جس کے پاس 1 سال تک اپنے لیے اور اپنے کنبے قبیلے اپنے یعنی جو کفالت والے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے پاس اتنا ہو کہ ان کو سال تک وہ کھلا سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، غنی۔ لا تحل الصدقۃ، صدقہ حلال نہیں ہے، لغنی، غنی آدمی کے لیے، غنی عورت کے لیے، آدمی کے اندر عورت بھی آ گئی، الا لخمسۃ، مگر 5، یعنی 5 قسم کے افراد کے علاوہ کسی بھی مالدار امیر آدمی غریب کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ یا پھر دوسرا آپ اس کا مفہوم یہ لے لیں کہ غنی کے لیے صدقہ 5 صورتوں کے اندر کیا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 لعامل علیہا، وہ صدقات زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا ہو، وہ زکوٰۃ اور صدقات کیا ہے، اکٹھا کرنے والا ہو، اس کے لیے حلال ہے۔ اور نمبر 2 او رجل اشتراہا بمالہ، یا وہ شخص، وہ دولت مند شخص جو صدقے کی کوئی چیز خرید لیتا ہے بمالہ ہی، اپنے مال کے بدلے، یعنی کوئی زکوٰۃ کی کسی بھی غریب کو، فقیر مسکین کو بکری ملی مثال ہے، اب وہ مالدار انسان اس کی رقم ادا کر کے اس سے وہ بکری لے لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، مال حلال ہو جائے گا۔ اور رجل، یا وہ آدمی اشتراہا بمالہ ہی، جس نے اس کو خریدا ہو اپنے مال کے ساتھ۔ او غارم، یا وہ شخص جو غارم ہو یعنی مقروض ہو چکا ہو، وہ غارم لنفسہ ہی ہو یا پھر غارم لغیرہ ہی ہو، ٹھیک ہے، اپنی وجہ سے وہ غارم بنا، یعنی کہ اس بندے نے اپنے لیے قرض وغیرہ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ غارم بن چکا ہے، یا پھر اس نے 2
پارٹیوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ چلو تمہاری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ او غازن فی سبیل اللہ، یا پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ او مسکین، یا مسکین تصدق علیہ، صدقہ دیا گیا تھا اس پر، مسکین کو صدقہ زکوٰۃ دی گئی تھی، منہا اس میں سے، فاہدا منہا لغنی، تو وہ ہدیہ دے دے، تحفے کے طور پر دے دے کسی غنی کو، یعنی مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس نے اس مال میں سے غنی کو تحفے کے طور پر دے دیا، تو اب وہ مالدار غنی انسان استعمال کر سکتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ وأعل بالارسال، اور اس حدیث کو مرسل ہونے کی علت بیان کی گئی ہے، یعنی کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ ارسال کی علت حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اسنادہ صحیح کا اس پر حکم لگایا ہے، اور والعلت مردودۃ، کہتے ہیں جو علت اس کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو چکی ہے، علت نہیں رہی تو حدیث بھی کیا ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ تو یعنی یہاں پر آپ نے پڑھ لیا کہ غنی بندے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات حلال نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، صدقہ لے، خیرات لے۔ ہاں 5 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کو استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ عامل تھا، زکوٰۃ جمع کرنے پر حاکم وقت نے اس کو بھیجا، اب اس کو جو اجرت دی جا رہی ہے وہ اجرت وہ لے گا، وصول کرے، وصول کرنی چاہیے۔ آگے آپ حدیث پڑھیں گے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی الاسلام ان کو دینے لگے تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ جو فقیر ہے، زیادہ محتاج ہے، آپ اس کو دے دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ اس کو اپنا مال بناؤ، اس کے بعد اگر صدقہ کرنا چاہتے ہو تو صدقہ اس کو کر دو۔ اور نمبر 2، آپ نے کوئی زکوٰۃ کا مال خرید لیا، مالدار تھے آپ، زکوٰۃ کا مال آپ نے خرید لیا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ حکم کیوں تبدیل ہو گیا؟ پہلے وہ چیز ایک بندے کے لیے زکوٰۃ کی وجہ زکوٰۃ تھی، لیکن آپ نے اس کو قیمت سے لے کر اپنے لیے اس چیز کو حلال کر دیا، پہلے آپ کے لیے حلال نہیں تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب ایک چیز تبدیل ہو جائے گی تو اس سے وہ زکوٰۃ کیا نام ہے، جہت تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اشتراک کی جہت ہے، تو جب جہت مختلف ہو گئی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے پڑھی تھی کہ وہ غارم، اس نے کسی کی ضمانت لی تھی، چٹی پڑ گئی اب اس کے اوپر، تو اب اس کو زکوٰۃ میں سے دے کر اس کو چٹی سے آزاد کروایا جائے گا۔ یا پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا ہے تو اب مجاہد فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس میں سے وہ بھی استعمال کرے گا۔ یا مسکین تھا کہ اسی مسکین کو صدقہ خیرات دیا گیا، اب مسکین اپنے مال میں سے کسی مالدار کو کوئی چیز دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر غریب فقیر مسکین آپ کو کوئی مال دیتا ہے، آپ کو کوئی بندہ دیتا ہے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کی تعریف کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنی چیز ہو کہ اس کی صبح شام کی گزر بسر ہو سکے، اور یہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، اور سنن نسائی کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کی ملکیت میں ایک اوقیہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ سوال کرے تو اس نے لپٹ چمٹ کر یعنی اصرار سے سوال کیا، جس کو اسلام منع کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بندہ یعنی کہ غنی کے زمرے کے اندر آتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی نہ لے، وہ بندہ صدقہ خیرات بھی نہ لے، کیونکہ اس غنی کو زکوٰۃ لینا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی زکوٰۃ ان 5 صورتوں میں سے کسی طرح اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ جہت بدل چکی ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ لینا
جائز ہے، اور فقیر سے ہدیہ بھی لینا درست ہے۔ اور یہ اس کے اندر کیا ہے، انسان اگر غریب فقیر سے ہدیہ لیتا ہے تو اس کے اندر جو ایک تکبر والی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ وعن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ خاندان قریش میں سے تھے یہ، اور ایک قول کے مطابق ان کی پیدائش نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں ہوئی۔ ان کا شمار تابعین میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، اور بعض کا قول یہ کہ ان کے والد حالت کفر میں بدر میں قتل ہوئے تھے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر عاقل بالغ تھے، چنانچہ اس اعتبار سے وہ صحابی ہیں۔ ان کا شمار قریش کے فقہاء اور علماء میں ہوتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کے آخری ایام کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 90 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان رجلین، کہ بے شک دو آدمی، حدثاہ، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، دو آدمیوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یسألانی ہی، اور آپ سے سوال کر رہے تھے، آپ سے مانگ رہے تھے، من الصدقاتی، کیا صدقہ، آپ سے زکوٰۃ خیرات آپ سے مانگ رہے تھے۔ فقلب فیہما البصر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو ایک نظر اٹھا کر اوپر سے نیچے تک دیکھا، یعنی اچھی طرح آپ نے نگاہوں کو اس کے اندر، ان دونوں کے اندر کیا ہے، آپ نے الٹ پلٹ کیا، یعنی اوپر سے نیچے اچھی طرح دیکھا۔ فرآہما جلدین، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو طاقتور پایا کہ دونوں کیا ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں دونوں کے دونوں۔ فقالا، آپ نے فرمایا، ان شئتما، اگر تم دونوں چاہتے ہو، اعطیتکما، تو میں تم دونوں کو زکوٰۃ دے دوں گا، صدقہ دے دوں گا اگر تم دونوں چاہتے ہو۔ ولا حظ، اور یہ بات آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، تو اس لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ ولا حظ فیہا لغنی، لیکن یہ بات یاد رکھو، لا حظ، کوئی حصہ نہیں، کوئی حق نہیں ہے، فیہا، اس زکوٰۃ میں، اس صدقے میں، لغنی، غنی کے لیے، ولا لقوی، اور نہ ہی ایسے بندے کے لیے جو طاقت رکھنے والا ہو، قوت، جس کے پاس قوت ہو، مکتسب، کمانے والا، یعنی اپنی ضرورت کے بقدر وہ کمانے کی طاقت رکھنے والا ہو، وہ ہٹا کٹا ہو، وہ کما سکتا ہے، اس کے پاس ہنر وغیرہ موجود ہے، وہ محنت کرے کما سکتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وقواہ ابو داود والنسائی، اور اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قوی کہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ غنی اور صحت مند کے لیے صدقہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جو آپ سے آ کر مانگتا ہے، سائل کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اس کا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مستحق کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے آپ کیا نام ہے، غیر مستحق تھا، سوال کیا اس نے، آپ نے اس کو دے دیا، اور جو مستحق تھا اس نے مانگا نہیں، اس کو آپ نے محروم کر دیا۔ نہیں، بلکہ آپ اچھی طرح دیکھیں واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اچھی طرح اس کے اندر اپنی نظر کو دوڑایا، آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، مجھے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تم تک کما سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت اور قوت موجود ہے، تمہارے اندر طاقت اور قوت موجود ہے، تم محنت کر سکتے ہو، جاؤ محنت کرو اور خود کماؤ، تمہارے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یعنی یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو بندہ کمانے کے قابل ہے اس کا سوال کرنا مذموم ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو سوال کرے،
کیوں کہ وہ کمانے کے قابل ہے، جب کمانے کے قابل نہ ہو پھر وہ سوال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو آخری بات آپ نے پڑھی وہ ذرا غور کریں، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، ایک بندہ طاقتور تو ہے، طاقتور ہے، وہ بندہ کیا نام ہے محنت کرے تو کما سکتا ہے، لیکن مکتسب اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے اس کو ذریعہ معاش دے دینا ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کو وہ کیا نام ہے روزی نہیں مل رہی، تو آپ اس کا بندوبست کر دیں۔ یا مکتسب ہے، کما تو سکتا ہے، یعنی ہنر اس کے پاس موجود ہے، لیکن اب لقوین طاقت نہیں ہے اس کے پاس، بوڑھا ہو چکا ہے یا پھر وہ معذور ہو چکا ہے، تو اب وہ اس کا زکوٰۃ کا کیا ہو جائے گا، مستحق ہو جائے گا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ سوال کن کے لیے کرنا جائز ہے۔ وعن قبیصۃ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سب سے پہلے ان کا ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو بشر، قبیصہ بن مخارق بن عبداللہ بن شداد العامری الہلالی، یہ صحابیت کے شرف سے مشرف تھے، بصرہ میں رہائش پذیر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفد کے ساتھ آئے تھے اور آپ سے انہوں نے احادیث سنی۔ 6 حدیثوں کے یہ راوی ہیں۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسألۃ، بے شک سوال کرنا، لا تحل، حلال نہیں ہے، یعنی کہ حرام ہے، الا مگر لأحد ثلاثۃ، 3 آدمیوں میں سے ایک کے، 3 آدمیوں میں سے ایک کے لیے حلال ہے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں وہ آگے آپ پڑھنے لگے ہیں کہ یہ اگر ان میں سے کوئی بندہ ہے وہ سوال کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، تو وہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ رجل، وہ شخص، تحمل، جو کسی کام کی ذمہ داری لیتا ہے، حمالتاً، بوجھ، تاوان جو اپنے ذمے اس نے لے لیا تھا، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا قرض میں ادا کروں گا، اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو میں آپ کو دیتا ہوں، ضمانت جس کو ہم کہتے ہیں، ضمانت لے لی۔ رجل، وہ شخص، تحمل حمالتاً، جو کسی کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کسی تاوان، کسی کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، ضامن بن جاتا ہے، فحلت، پس حلال ہے، لہو، اس کے لیے، المسألۃ، سوال کرنا، حتیٰ، یہاں تک کہ یصیبہا، وہ اس کو پہنچ جائے، مطلب اتنی رقم وہ بندہ حاصل کر لے کہ جس سے اس بندے نے جو ضمانت اٹھائی تھی وہ آسانی کے ساتھ اس کی ادائیگی کر سکے۔ ثم یمسک، پھر اس کے بعد وہ رک جائے، یعنی اب اس کے بعد آگے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اتنی رقم حاصل کر چکا ہے کہ جتنی کہ اس نے ضمانت کسی کی اٹھائی تھی، اب وہ ضمانت اٹھائی ہوئی چیز کی ضمانت ادا کر دے، وہ چٹی پوری کر دے، اب آگے لوگوں سے مزید اس کے لیے مانگنا درست نہیں ہے۔ ورجل، اور اسی طرح وہ شخص، اصابت ہو، اسے آ پہنچے، جائحۃ، کوئی مصیبت، کوئی آفت جو انسان کے مال و متاع کو بالکل فنا کر دے، یعنی جس کو ناگہانی مصیبت ہم کہتے ہیں۔ ورجل، اور وہ شخص، اصابت ہو جائحۃ، جس کو ناگہانی کوئی مصیبت آ پہنچی، اجتاحت مالہ، اس نے اس کے مال کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، وہ پورے کا پورا اس کا باغ جل گیا، اس کی دکان پوری کی پوری جل گئی، مثال ہے۔ فحلت لہ المسألۃ، تو اس کے لیے حلال ہے سوال کرنا، مانگنا، حتیٰ، یہاں تک کہ یصیب قواما من عیش، حتیٰ کہ وہ درست ہو جائے، سیدھا ہو جائے، قواما،
قوام اصل میں کہتے ہیں جس کی بدولت انسان کی زندگی قائم رہے، یعنی کسی چیز کے وجود اور بقا کا جو سامان ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ من عیشن گزر بسر کا سامان، یعنی کھانا پینا، لباس، پوشاک، ٹھکانہ اس کو مل چکے، پھر وہ کیا ہے اس کے لیے اس کے بعد آگے مزید مانگنا درست نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا گزران درست ہو چکا ہے، وہ اپنے گزران حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ ورجل، اور اسی طرح تیسرا وہ شخص اصابتہ فاقۃ، جس کو فاقہ پہنچے، یعنی بھوک پہنچے، محتاجی پہنچے۔ حاجت اور فاقہ میں فرق ہے، فاقہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے اور حاجت لوگوں پر عیاں ہوتی ہے۔ تو جائحہ وہ حاجت ہوگی جس کا سبب ظاہری ہو، اور فاقہ وہ حاجت ہوگی جس کا سبب کیا ہو، مخفی ہو۔ یعنی پیچھے آپ نے پڑھا نا اصابتہ جائحۃ، اور یہاں پر فاقۃ کے الفاظ ہیں، یہ فرق سمجھ لیں۔ جائحہ وہ حاجت ہوگی جس کا سبب کیا ہے، ظاہری ہو، اور فاقہ اس حاجت کو کہتے ہیں جس کا سبب کیا ہو، مخفی ہو۔ ورجل، اور وہ شخص اصابتہ فاقۃ، جس کو فاقہ پہنچے، حتی یقول، یہاں تک کہ کہیں، ثلاثۃ، تین، من ذوی الحجا من قومہ، اس کی قوم میں سے تین عقل والے، تین عقل مند لوگ اس کے فاقہ زدہ ہونے کی شہادت دیں، جو اس کے حال کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ کیا کہیں؟ لقد اصابت فلانا فاقۃ، کہ یقیناً اس فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بات ہم کہتے ہیں کہ یقیناً اس بندے کو فاقہ پہنچا ہے۔ اب یاد رکھیں اس شہادت میں تین تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ کتنی تاکیدیں جمع ہو گئیں؟ تین۔ ایک قسم محذوف ہے، اور نمبر دو لام لا، اور نمبر تین قد، کیونکہ آدمی نے اپنے فاقہ زدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اصل یہ استحقاق کا دعویٰ ہے جو دوسرے کے حرمان کو مستلزم ہے۔ تو جب یہ خود کو مستحق ثابت کر کے زکوٰۃ کا مال لے جائے گا تو کوئی دوسرا فقیر لازماً زکوٰۃ کے اس قدر مال سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دعوے کے ثبوت کے لیے تین باتوں کی شرط عائد فرما دی۔ پہلی بات کہ گواہ تین ہوں، نمبر دو وہ دانا ہوں، عقل مند ہوں، اور نمبر تین خود اس کی قوم کے ہوں جو اسے اور اس کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ لقد اصابت فلانا فاقۃ، وہ کیا گواہی دیں کہ یقیناً فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے۔ فحلت لہ المسألۃ، تو اس کے لیے حلال ہے سوال کرنا، مانگنا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یصیب قواما من عیش، وہ اپنی گزران حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ فما سواہن، پس جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو تین آپ نے پڑھے ہیں، ان تینوں کے علاوہ پہلا شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی، اور دوسرا جس کو ناگہانی مصیبت آ کے پہنچی، اور تیسرا وہ شخص جس کو فقر و فاقہ نے گھیر لیا، ان تینوں کے علاوہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فما سواہن من المسألۃ، جو ان کے علاوہ ہوں سوال کرنے میں سے، یا قبیصۃ، ایک قبیصہ، سحتن، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، رشوت ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اس کو سحت کہتے ہیں، اور سحت کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ برکت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ سحتن، کہ حرام ہے۔ یأکلہ صاحبہ، کھاتا ہے اس کو اس کا ساتھی، سحتن، کیا؟ حرام مال، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم و ابو داود و ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر تین مواقع کا بیان ہے جس میں سوال کرنے کی اجازت ہے، اور ان کے علاوہ
سوال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ان 3 مواقع کے سوا سوال کرنا گویا کہ حرام ہو گیا۔ اور دلیل کیا ہے؟ ان المسألۃ لا تحل کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ بھی ان مواقع کے علاوہ سوال کرے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں، حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سوال سے جو کچھ اس کو حاصل ہو جائے گا وہ مال کیا ہے؟ سحت، حرام ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں پر اس چیز کو اچھی طرح یہ بات سمجھا دی کہ یہ 3 مواقع ہیں جس میں انسان کسی سے مانگ سکتا ہے، وگرنہ اس کے لیے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور تحمل حمالتن کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ ظاہر ہے اس کے اوپر تو نہیں آئی، لیکن وہ کسی اور کی وجہ سے وہ تکلیف اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اب وہ ظاہر مانگ رہا ہے۔ اور سوال کرنے کی حرمت دراصل لوگوں کی عزت و شرافت کی حفاظت اور صیانت کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ذلیل و خوار ہوں، ہر ایک کے سامنے جائیں اور وہ ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اسلام نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ کسی سے سوال نہ کرے، ہاں الا یہ کہ اگر اس کو کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے پڑھے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور غنی جو غنا کے بعد فقیر ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ 3 آدمیوں کی گواہی ہوگی جو اس کے فاقہ زدہ ہونے کی گواہی دیں گے، اور وہ تینوں کے تینوں اس کی قوم کے ہی ہوں گے جو اچھی طرح اس کو جانتے ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے ہاں گواہی کن کی چلتی ہے؟ جو اس کی قوم کا نہیں ہوتا، اس علاقے کا نہیں ہوتا، دوسرا بندہ ہوتا ہے، اور ہم اس کی گواہی کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بندہ میرے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ یقیناً میں کیا ہے؟ مستحق ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے جو عقل مند ہوں گے، قوم کے سمجھدار ہوں گے، جو واقعی اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس کے حالات سے واقف ہوں گے، وہی گواہی دیں گے، کیونکہ اس کی گواہی کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اس کو دینا ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حرام مال بے برکت ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا؟ یا قبیصۃ سحت، کہ وہ حرام ہے۔ اور حرام انسان مال کھا بھی لے، اس سے فائدہ بھی اٹھا لے، تب بھی وہ حرام ہے، اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گواہ وہ بنے جس کو معاملے کی خبر مکمل طور پر ہو، اور اس کی دلیل یہ الفاظ ہے من قومہ، کیونکہ گواہوں کا عاقل ہونا یہ شرط ہے، جس کی دلیل ذوی الحجہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو 3 کے عدد کی شرط خاص اس غنی کے فقیر ہونے کی شہادت کے متعلق ہے جو پہلے کیا تھا؟ غنی تھا، مالدار تھا، تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ اس مصیبت اور تکلیف کا شکار ہو چکا ہے۔ اب یہ بندہ قسم پرسی، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا جو کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی فصل تھی وہ تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اس کی دکان تھی جل گئی، یا اس کے دکان پہ ڈاکہ پڑ گیا، اس چیز کی گواہی وہ لوگ دیں تاکہ پھر اس بندے کی مدد کی جائے۔ اور کب تک وہ سوال کر سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو، یعنی اتنا انسان کو مل جائے کہ جس کے بعد انسان وہ اپنا رہائش ہے تو وہ رہائش اس کے پاس میسر ہو جائے، اس کے بندے کے پاس کھانے پینے کی اس کے پاس موجود ہو، یعنی 1 سال تک کا اس کے پاس ہو، تاکہ پھر وہ اپنے آگے معاملات کو چلا سکے۔ اگلی جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ حدیث ہے کہ نبوت کے خاندان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، خاندان نبوت، ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں ہے۔ وعن عبد المطلب بن ربیعۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم القریشی، مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے، پھر دمشق تشریف لے گئے اور 62 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔
بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، یعنی یہ فرضی ہے یا نفلی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، کچھ بھی ہے، لا تنبغی، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لآل محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے۔ لفظ آل کی تشریح پیچھے میں نے آپ کو بتلا دی تھی، کتاب الزکوٰۃ کی جو ابتدائی حدیثیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا تھا کہ آل کا جو لفظ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، آپ کی بات ماننے والے، آپ کے دین پر چلنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے سب آپ کے آل ہیں، یعنی اس کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ جاتے ہیں۔ اور آل سے مراد خاندان، خاندان کے اندر سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں، دلائل اس کے قرآن مجید کی آیات سورہ احزاب کی موجود ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ کے خاندانی رشتے ہیں وہ بھی آل کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے وہ آل محمد نہیں کہلائیں گے۔ تو یہاں پر جو آل محمد جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ، بے شک زکوٰۃ، بے شک صدقہ، لا تنبغی، مناسب نہیں ہے، جب بھی یہ کلمہ قرآن و حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ممنوع، کہ بالکل جائز نہیں ہے، لآل محمد، آل محمد کے لیے، آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ انما ہی اوساخ الناس، اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اوساخ یہ وسخن کی کیا ہے؟ جمع ہے، تو یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، تو آل محمد کے لیے کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ لیں، اس کو کھائیں، اس کو استعمال کریں۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، کہ یہ حلال نہیں ہے صدقہ، یہ زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی آل محمد کے لیے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث بھی پڑھیں، اس سے بھی آپ کو مزید یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کیوں نہیں حلال، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھ لی کہ اوساخ الناس، یہ لوگوں کی کیا ہے؟ میل کچیل ہے۔ ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خذ من قرآن میں بھی آتا نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ٹھیک ہے، یہ ان کو پاک صاف کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ میل کچیل ہوتی ہے، تو آل رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لیں، زکوٰۃ کا مال استعمال کریں۔ اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے، اور آگے آپ نے مزید وضاحت بھی پڑھ لی تھی۔ اب اگلی جو روایت ہے اس کے اندر واضح ہے کہ آل رسول جن کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے وہ کون ہے؟ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال، فرماتے ہیں مشیت انا وعثمان بن عفان، میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چلے، الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، فقلنا، تو ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اعطیت، آپ نے دیا ہے، بن المطلب کو، من خمس خیبر، خیبر کے خمس میں سے، یعنی بنو مطلب کو آپ نے خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا ہے، وَتَرَكْتَنَا، اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں نظر انداز کر دیا ہے، وَنَحْنُ وَهُمْ، ہم اور وہ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ،
ایک ہی رتبے پر ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق اور ان کا تعلق ایک ہی ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد۔ یہ بات اچھی طرح سن لو کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ اب اس قصے کی طرف آتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خیبر کا مال آیا تو مال غنیمت میں سے آپ نے خمس نکالا، تو خمس کس کے لیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو جب خمس آیا تو اس خمس میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مطلب کو حصہ دیا، بنو مطلب کو آپ نے حصہ دیا، پھر جو اس کے بعد آپ نے جن کو میں سے چاہا آپ نے ان پر خرچ کر دیا۔ اچھا، اب سیدنا جبیر بن مطعم اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم بھی آپ کے قرابت دار ہیں، یعنی یہ بنو ہاشم جو آل رسول ہیں، بنو مطلب ٹھیک ہے وہ ذوی القربہ میں سے ہیں، تو خمس کی تقسیم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذوی القربہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میں بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو رکھا اور دوسرے حصے میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کو رکھا۔ اب جب آپ نے خمس میں سے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے جو ذیلی قبائل تھے ان کو تو دے دیا، لیکن جو بنو عبد شمس اور بنو نوفل تھے ان کو خمس سے محروم رکھا۔ تو سیدنا عثمان اور سیدنا جبیر بن مطعم ان کا تعلق بھی انہی دونوں قبائل میں سے تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں کیوں محروم کر دیا ہے، حالانکہ ہم بھی اسی خاندان میں سے ہیں، تو آپ نے دو شاخوں کو دے دیا، دو شاخوں کو محروم کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو مطلب بنو ہاشم ایک ہیں، اس لیے انہیں دیا اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا۔ اصل میں اس میں آپ نے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ شعب بنی ہاشم کے واقعے کی طرف، کہ جب کفار قریش کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ معاشی معاشرتی ازدواجی بائیکاٹ کا اعلان ہوا تو بنو مطلب اور بنو ہاشم نے اس بائیکاٹ میں مسلمانوں کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور اس تمام عرصے میں یہ دونوں شاخیں شعب بنی ہاشم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں، جبکہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل جو ہیں وہ کفار قریش کے ساتھ جا کر مل گئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کفار قریش کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ حق قرابت کا تقاضا کیا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ چونکہ اب بنو مطلب اور بنو ہاشم نے قریش کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے آپ نے ان کے حق ولا کی وجہ سے انہیں خمس میں سے حصہ دیا اور ان دونوں کو ایک قرار دیا، اور آپ نے آل رسول پر زکوٰۃ کو حرام فرما دیا، اس لیے آپ نے انہیں جو ہے زکوٰۃ نہیں دی بلکہ کیا دیا؟ خمس میں سے دیا۔ اب بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ کے حرام ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ایک فرمایا ہے، اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ خمس میں بنو مطلب بنو ہاشم کے شریک تھے، تو زکوٰۃ کی حرمت میں بھی بنو ہاشم کے وہ شریک ہوں گے، جبکہ بعض علماء نے بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ کو حلال کہا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بنو ہاشم پر زکوٰۃ کی حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کی وجہ سے ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے چچیرے ہیں، نہ کہ بنو ہاشم میں سے ہیں، وگرنہ پھر بنو عبد شمس
اور بنو نوفل ان پر بھی زکوٰۃ حرام ہوگی، کیونکہ یہ بھی بنو ہاشم کے چچیرے ہیں تاکہ نہ کہ بنو ہاشم میں سے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے اور آل محمد کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات حرام ہے، اس کے اندر صرف اور صرف کون آتے ہیں؟ بنو ہاشم آتے ہیں، بنو ہاشم آتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خمس میں سے دیا، اور آپ نے جو فرما دیا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم وہ ایک ہیں، وہ آپ نے ان کو ایک اس بنیاد پر کہہ دیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اگلی روایت پڑھنے سے قبل اس کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے صرف اور صرف بنو ہاشم کے اوپر حرام ہے، باقی جو ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بندے کو بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم اور سیدنا عثمان وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا ہمارا بھی حق تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علت، اس کا سبب بیان کر دیا۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آل رسول کے موالی جو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے لیے صدقہ لینے کا کیا حکم ہے؟ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو رافع ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ ان کا نام اسلم تھا یا ہرمز تھا یا ثابت تھا یا ابراہیم، ٹھیک ہے، قبطی تھے، اور یہ دراصل سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی تھی سیدنا عباس کے اسلام قبول کرنے کی۔ تو سیدنا عباس نے کیونکہ یہ آپ کو ہبہ کر دیا تھا، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، جب انہوں نے آ کر خبر دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ نے اس بشارت کی وجہ سے ابو رافع کو کیا ہے؟ آزادی دے دی، ٹھیک ہے۔ اور 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں انہوں نے مدینہ کے اندر وفات پائی۔ تو سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثا بھیجا، مقرر کیا، رجلاً ایک آدمی کو، علی الصدقۃ زکوٰۃ کی وصولی پر، صدقات کی وصولی پر، من بنی مخزوم بنو مخزوم میں سے، یعنی آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس آدمی کا کیا نام ہے؟ ارقم، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر آؤ، صدقہ وصول کر آؤ۔ فقال علی ابی رافع، تو انہوں نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اصحبنی، تم بھی میرے ساتھ چلو، فإنک تصیب منہا، بے شک آپ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ فقال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاؤں، فاسألہ، میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں، فاتاہ، تو وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فسألہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، مولی القوم من انفسہم، جو قوم کا آزاد کردہ ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، یہ جی قوم کا مولا جو ہے، آزاد شدہ جو غلام ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہمارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس آدمی کے لیے خود زکوٰۃ لینا حرام ہے تو اسی طرح اس کے غلام پر بھی حرام ہے۔ سیدنا ابو رافع کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے تو اس لیے ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حلال نہیں ہوا۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیں یہاں پر،
آزاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مولا من فوقن یا مولا من اعلی اس کو کہا جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کو کہا جاتا ہے مولا من اسفل، ٹھیک ہے، وہ یعنی نیچے سے وہ آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا کہ ہمارے اوپر جب صدقہ حلال نہیں ہے تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی حلال نہیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے جا کے جب زکوٰۃ کو اکٹھا کرنا تھا، آپ نے پھر اسی زکوٰۃ میں سے مزدوری دینی تھی عاملین، ٹھیک ہے، تو یہ عامل بن کر بھی اس میں سے نہیں لے سکتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور یہاں پر سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، ان کا خوف الہی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھ لیتا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ اسی وقت جاؤں گا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیں گے، کیونکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ چلنے والا نہیں ہوں۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان سوال کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بغیر جواب میں صرف وہ لا نہیں بھی کہہ سکتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو رافع سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، مولا کا حکم وہی ہے جو ان کے آقاؤں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تو یہاں پر یہ نتیجہ نکل گیا کہ جو چیز ہمارے لیے حلال نہیں تو وہ تمہارے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اب اگلی روایت اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بغیر مانگے انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو کیا وہ انسان لے لے یا نہ لے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے یعطی عمرہ، وہ دیتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو العطاء، کیا دیتے؟ آپ کو جو ان کی اجرت بنتی تھی، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تحفہ دیا۔ اب وہ کون سا تحفہ دیا؟ جو ان کی اجرت بن رہی تھی، کیونکہ آپ ان کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ جب وہ صدقات کا مال لے کر آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاملین صدقات کو ان کی اجرت پیش کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فیقول، بس انہوں نے کہا، آتی ہی، یہ آپ دے دیجئے، افقر منی، جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، جو مجھ سے زیادہ غریب ہے۔ فیقول، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، خذہ، اس مال کو لے لو، فتمولہ، پھر اس کو اپنا مال بنا لو، او یا تصدق بھی، تم اس کو صدقہ خیرات کر دو، وما جاءک من ھذا المال، اور جو آپ کے پاس آ جائے اس مال میں سے، وانت غیر مشرف، اور آپ لالچ نہیں رکھ رہے، آپ نے ادھر نظر نہیں جمائی ہوئی، ٹھیک ہے، ولا سائل، اور نہ ہی آپ مانگنے والے تھے، فخذہ، تو اس مال کو لے لو، وما لا، اور جو ایسا نہیں ہے، فلا تتبعہ نفسک، تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات بیان فرما دی کہ عامل اس کو چاہیے کہ اپنی مزدوری، اپنی اجرت حاصل کر لے، واپس نہیں کرنی چاہیے، اس کو لینی چاہیے۔ اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو لو، اس کو اپنا مال بناؤ، اس کو مال بنانے کے بعد پھر آپ کسی کو اگر عطیہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود آپ کریں، تاکہ آپ کا مال ہو، آپ اس کو خرچ کریں، تاکہ آپ کو
اجر اور ثواب ملے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو انسان کو بغیر مانگے مل رہا ہو، انسان اس کا انکار نہ کرے، اس کو لے لینا چاہیے، اور جو نہیں ملتا اس کے پیچھے اپنے آپ کو تھکائے نہیں، اس کے پیچھے اپنی نظریں نہ دوڑائے کہ جی میرے کو مل جائے، میرے کو مل جائے ہے۔ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، یہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی طرف جھانک رہا نہیں ہوں اور میں نے مانگا نہیں ہے۔ اگر آپ جھانک رہے تھے، آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو سوچنا چاہیے کیا میں اس مال کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں، مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد زاہد تھے، وہ مال قبول کرنے کے بجائے اسے اپنے سے زیادہ محتاج کو دینے کے بے حد حریص تھے۔ اور اسی طرح فقر اور غنا کے اندر لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد حکمتیں ہیں۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی اگر مستحق کے زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ لینا اس کے لیے مشروع ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فَخُذْهُ، آپ نے فرمایا کہ اس کو لے لو، ٹھیک ہے۔ البتہ قبول زکوٰۃ کے واجب یا مستحب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اشراف نفس اور زبان کے سوال سے بغیر ملنے والے مال کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ امر میں اصل کہتے ہیں وجوب ہے، اور امام احمد کا مشہور مذہب بھی یہی ہے، جبکہ بعض نے اس کو مستحب کہا ہے کہ امر امتناع کے بالمقابل ہے، کہ امر کے باوجود جناب عمر اس کو لینے سے رک گئے تھے، اور بظاہر اقرب قول یہی دوسرا ہے کہ یعنی ایسے مال کو قبول کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنا، دل میں اس کی تمنا رکھنا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں، آپ نے زبان سے بھی نہیں مانگا، آپ نے نظر بھی نہیں رکھی، پھر آپ کو اگر مل جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عامل زکوٰۃ وہ اپنے اموال زکوٰۃ کے اندر فیصد مقرر نہیں کر سکتا، جو حاکم بہتر سمجھے گا، قاضی بہتر سمجھے گا، اس کو اجرت دے دے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کس کے اندر ہو رہا ہے؟ فقراء صحابہ کے اندر۔ اور سیدنا عمر فاروق کا یہاں پر زہد، ورع، تقوی، ایثار اور آخرت کی رغبت، یہ ساری چیزیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا کتاب الزکوٰۃ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان مسائل کو جو شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں، ان کو آپ تک پہنچایا جائے، ان کو آپ سے بیان کیا جائے۔ اگر اس کے اندر کہیں پر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس پر پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور اگر کہیں پر کوئی اپنی طرف سے ہم نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ایسی باتیں کرنے سے محفوظ کرے۔ وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، حق بات جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے ان کلمات کو نکلوایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔